الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ ذکر یعنی یاد، اللہ کو یاد کرو۔ اس دنیا کے اندر ایسے اسباب ہیں کہ جن سے انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ غفلت انسان کے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس خسارے اور نقصان سے محفوظ رہیں اور دنیا کا بھی فائدہ حاصل کریں اور آخرت کے ہمیشہ رہنے والے فوائد اور منافع بندوں کو حاصل ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا حکم فرمایا اور ایسے کام مقرر فرمائے جن سے انسان کی غفلت دور ہوتی رہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ اسی لیے قدم قدم پر ذکر رکھا گیا، اللہ کی یاد، اللہ کا نام لینے کا حکم ہے، تاکہ انسان خسارے اور نقصان سے محفوظ رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا کہ فلاں چیز ہم سے چھوٹ گئی، فلاں چیز رہ گئی۔ جیسے دنیا میں انسان کو بہت سی حسرتیں رہتی ہیں، بہت سی حسرتوں میں ہی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، انسان موت تک پہنچ جاتا ہے، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز حاصل نہیں ہوئی۔ ہر آدمی اپنی اپنی لائن سے بہت ساری حسرتیں رکھتا ہے،
کاش میں فلاں کام کر لیتا، فلاں چیز حاصل کر لیتا، فلاں تجارت کر لیتا، فلاں زمین خرید لیتا۔ تو ہزاروں حسرتیں ہیں انسان کے دل میں، لیکن جنت میں جانے کے بعد کیا کوئی حسرت ہوگی؟ کیا اہل جنت جنت میں بیٹھ کے ایسا کوئی افسوس کریں گے کہ کاش میں فلاں زمین خرید لیتا، فلاں کاروبار کر لیتا، فلاں پلاٹ نہ بیچتا، فلاں جائیداد نہ بیچتا تو بڑے فائدے میں رہتا؟ تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو ایسی کوئی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں پہنچنے کے بعد، آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، ختم۔ لیکن حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو اگر حسرت ہوگی کسی چیز کی تو اس وقت کی حسرت ہوگی جو بغیر اللہ کے ذکر کے اور اللہ کی یاد کے گزر گیا، اس کے علاوہ کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جو وقت بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا وہ ہے نقصان، اور جو وقت اللہ کی یاد کے ساتھ گزرا وہ ہے نفع، آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے۔ باقی جو دنیا کے نفع نقصان ہیں وہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، سب بچوں کا کھیل ہوگا، ایک خواب تھا جو گزر گیا، ایک افسانہ تھا جو گزر گیا، ختم ہو گیا، بس ختم، اب حقیقت ہے سامنے۔ تو وہاں کے اعتبار سے نفع نقصان بس یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں صرف اس وقت کی حسرت ہوگی جو وقت بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی اور حکم ایسا نہیں ہے جس میں کثرت کا لفظ بڑھایا گیا ہو، لیکن ذکر ایسی چیز ہے جس میں کثرت کا حکم دیا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ نماز کاہے کے لیے ہے؟ تو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اسی وجہ سے ہماری نماز اور دیگر مواقع پر بھی ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اندر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان میں اللہ کی یاد رہے، اللہ کی ان میں جان رہے، کیونکہ بسا اوقات ہمارے اعمال جو ہیں وہ بے جان ہو جا رہے ہیں۔ ہماری نماز بھی بے جان ہو رہی ہے، نماز ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ کی یاد نہیں ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ اور بزرگوں نے، اللہ والوں نے اسی لیے محنت کی تھی، تربیت کی تھی اپنے متعلقین کی، ایسی نماز پیدا کرو کہ تمہارا دل اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ اسی سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بس دل کی نماز پڑھو، باقی یہ اٹھنے بیٹھنے کی نماز ضروری نہیں ہے، مگر ایسا سمجھنا گمراہی ہے، غلطی ہے۔ لیکن انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات یہی تھی کہ بھئی اس اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، ذکر کی روح اپنے اندر پیدا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس طرح نماز پڑھے کہ اس میں اپنا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ کرے، دوسری باتوں میں اپنے دل کو، اپنے نفس کو مشغول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے محنت کی ایسی نماز حاصل کرنے کے لیے، ہم ہماری نماز بنانے کی کوشش کریں۔ آج مسجدیں شاندار بن رہی ہیں اور نمازیوں کے لیے
راحت اور آرام کے شاندار انتظامات ہو رہے ہیں، مسجدیں تو بن رہی ہیں مگر نماز نہیں بن رہی ہے۔ قالین بہت نرم نرم بچھ رہے ہیں، چاندنیاں بہت صاف ستھری ہیں، سنگ مرمر بڑے اعلیٰ ہیں، در و دیوار بہت منقش ہیں، بہت رنگین ہیں، روشنیاں خوب ہیں، لیکن ہماری نماز کتنی اعلیٰ درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی، اس مسجد میں کوئی پتھر کا فرش بچھا ہوا نہیں تھا، صرف مٹی ہی مٹی تھی، اور اسی مٹی پہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پیشانی پہ کیچڑ لگ جایا کرتی تھی، اور چھت جو ہے وہ چھپر گھاس پھوس کی تھی، مگر نماز اعلیٰ درجے کی تھی۔ اب مسجدیں خوب ہیں، نماز خوب نہیں ہے، نماز اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو اپنی نماز کو بنانے کی فکر ہے۔ یہ کیوں ہے نماز؟ اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اس وجہ سے کوشش کر، جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ کوشش اس بات کی کریں ہم کہ ہماری نماز میں اللہ کا ذکر ہو واقعتاً۔ اسی وجہ سے نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب معلوم ہو ہم کو، اور جو دعائیں ہیں دعائیں توجہ سے مانگیں، جو ذکر اذکار ہیں اس کے معنی مطلب کا استحضار کرتے ہوئے ان کو پڑھیں، تو نماز میں کیفیت پیدا ہوگی، نماز میں جان پیدا ہوگی۔ جمعہ کے متعلق بھی فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز لگائی جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ خطبہ اور نماز کائے کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے۔ پھر یہ دو حصے ہیں اس کے، ایک ہے خطبہ جس میں تذکیر ہے، یعنی نصیحت اور یاد دہانی ہے، ایک ہے نماز۔ تو جمعہ میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر لمبی ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو صورتیں پڑھتے تھے وہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک والی صورت پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھتے تھے، جو اس سے بھی کچھ لمبی صورتیں ہیں، سورہ جمعہ، سورہ منافقون۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آدمی کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو، کیونکہ ان دونوں میں بھی جو اہمیت ہے وہ نماز کی زیادہ ہے۔ خطبے کی بھی اہمیت ہے، خطبہ بھی ایک طرح سے نماز کے احکام ہیں، اس کے لیے بات نہیں کر سکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے خطبے کے دوران، خطبے کے دوران زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، خطیب کی بات کو غور سے توجہ سے سننا ضروری ہے، لیکن یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز اصل ہے، تو لہذا فرمایا کہ نماز جو ہے وہ لمبی ہو خطبے سے۔ اب ہماری نماز بہت مختصر ہے، اب مختلف حالات بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے مختصر کرنا درست بھی ہے، جیسے گرمی شدید ہو، موسم صحیح نہ ہو، یا حرم شریف کے اندر ہوتا ہے کہ مجمع جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو مجمع کے لیے مسائل اور خطرات ہوتے ہیں، اور موسم بھی کبھی ساتھ ہو اور پھر بھیڑ بھی زیادہ ہو تو وہ مختصر کر دیتے ہیں، لیکن یہ وقتی حالات کی وجہ سے ہے اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب حالات معمول کے مطابق ہوں تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نماز لمبی ہونی چاہیے۔ مگر جو مسنون قرت ہے اس کا اہتمام بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس مسنون تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعضے تو بے خبر ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔
ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، خطبہ تذکیر کے لیے، یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے۔ تو خطبہ بھی اس اعتبار سے ذکر ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مقرر کی گئی۔ تو یہ خطبہ، یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ تو ذکر کا حکم تو ایسا ہے کہ صرف نماز اور عبادت نہیں، بلکہ ہر موقع پر فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اور تجارت کے لیے جاؤ، اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، تم تجارت کر سکتے ہو، اللہ کا فضل اور روزی تلاش کر سکتے ہو، لیکن وہاں پر بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ اسی وجہ سے دن بھر کے جو کام ہیں ان کاموں کے ساتھ بھی دعائیں رکھی گئی ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ صبح اٹھو تو اللہ کا نام لو، وضو کرو تو اللہ کا نام لو، بیت الخلاء جاؤ تو دعا کر کے جاؤ، بیت الخلاء سے نکلو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس تکلیف دہ چیز سے نجات عطا فرمائی۔ سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، ہر موقع پر کسی جگہ داخل ہو، کسی جگہ نکلو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری دعائیں اسی لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد والی زندگی گزارے، اللہ کو بھولے نہیں، غفلت اختیار نہ کرے۔ اس غفلت سے آخرت کا نقصان ہے کہ جنت میں اس کا افسوس ہوگا، اور دنیا میں بھی نقصان ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا کہ جن کی صحبت میں انسان غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کے پاس اللہ کی یاد ہوتی ہو۔ اور جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مجلس ایسی ہو کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس انسان کے لیے بہت بڑی کمی ہے، خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ بہت سی مجلسیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتے جو اللہ کے ذکر والی بات ہو۔ تو مسلمان کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی، مسلمان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے مسلمان کو خوشی کے بھی جو طریقے دیے ہیں ان سب میں اللہ کا ذکر ہے۔ جمعہ میں اللہ کا ذکر ہے، عید میں اللہ کا ذکر ہے، خطبہ نکاح میں اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے اس زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں گے، اور یہ اللہ کا ذکر تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ آج ذکر کی کمی، تلاوت کی کمی، غفلت کی زیادتی، دلوں کی سختی، اس کے نتیجے میں گمراہیاں آ رہی ہیں، فتنے آ رہے ہیں، اور لوگ فتنوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر معنی مطلب سمجھے بھی صرف قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب کمی ہو گئی ہے، اب تلاوت میں کمی ہے، ذکر میں کمی ہے، اللہ کی یاد میں کمی ہے، اور کبھی کبھی کچھ ظاہری شکلیں ہیں مگر ان ظاہری شکلوں کے اندر جان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ ہی سے مانگیں، سب چیز اللہ ہی سے مانگنا ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ سے مانگو، توفیق اللہ سے مانگو،
اور اللہ سے طلب کرو۔ اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے۔ دنیا کے معاملے میں کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت پر نظر فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے بہتر ہے تو دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو نہیں دیتے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں اے عز و جل، جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم ہی سے ملا۔ اس لیے اللہ سے کثرت سے مانگیں اور اپنے اعمال میں جان پیدا کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، ضرورت ہو مجبوری ہو جا سکتے ہیں، لیکن جب موقع ہو تو بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کے ذکر اذکار معمولات کا درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت پابندی سے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو ذکر اذکار ہیں اور تلاوت کا جو معمول ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کی روح کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ جسموں کو تو طاقت قوت حاصل ہے مگر روح کمزور ہے، اور روح کمزور رہے گی تو پھر ایک ایمان والے کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ اس کو ملنا چاہیے۔ ایمان والے کو تو دوسروں کو تو مل سکتا ہے خالی جسمانی طاقت قوت سے فائدہ، مگر مومن اسی وقت فائدے میں رہے گا جب اس کی روح بھی طاقتور ہوگی۔ اگر روح طاقتور ہے تو پھر وہ اپنی روحانی طاقت اور قوت سے آگے بڑھے گا۔ صحابہ کرام بظاہر جسمانی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے ان کے دشمن تھے، مگر روح کے اعتبار سے وہ طاقتور تھے اور اسی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر اپنی یاد کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک محبوب مقبول بندوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔